بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الدُّنْيَا۔ ایک شخص تھا جو بالکل مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کے اندر جان ڈال دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا پھر اس کے لیے ہم نے روشنی کر دی، یمشی بہی اور اس کے دم سے، اس کی بدولت، اس روشنی کی بدولت وہ چلتا پھرتا ہے۔ کما مثلہ فی الظلمات، کیا وہ شخص ویسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں کے اندر کہیں پھنسا پڑا ہے، لیس بخارج منہا، اور ان تاریکیوں سے نکلنے کی کوئی صورت اس کو دستیاب نہیں ہے۔ موازنہ اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے کہ ایک شخص جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی دے دی، ہم نے اس کو جان ڈال دی۔ اچھا، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہے قرآن، اس سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رسالت، اور کہا کہ قرآن مجید کو زندگی کہا ہے، قرآن مجید کو یا نبی کی جو لائی ہوئی چیز ہے اس کو زندگی کہا۔ اچھا، این یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ رُوحًا، ہم نے اس کو روح بنایا۔ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ زندگی کا جو اصل راز ہے وہ روح ہے، روح ہو تو زندگی ہوتی ہے، تو قرآن مجید کو روح کہا۔ اچھا، بلکہ بعضوں نے جو نا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح کی تفسیر کے تحت بھی روح کی تفسیر یہ کی کہ وہ جو نبی جو شے لے کر آتا ہے اور جس سے مردوں میں جان پڑ جاتی ہے، تو یہ ہدایت یا قرآن یا رسالت کا جو مضمون ہے اس کو روح کہا۔ اچھا، وجعلنا لہ نوراً، اچھا قرآن مجید کے لیے دو لفظ جو ہیں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے کہ قرآن مجید نور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید روح ہے، زندگی، اور پھر زندگی کے بعد، کیونکہ زندگی حرکت کا نام ہے، تو حرکت کے لیے آپ کو راستہ چاہیے، کیونکہ حرکت بیک وقت جو ہے باعث برکت بھی ہے، حرکت سے ہی تمام کچھ خیر جو ہے نا وہ آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، حرکت جتنی ایک اعلیٰ، مفید، فائدہ مند، ثمر آور چیز ہے، اتنی ہی حرکت جو ہے نا وہ ایک ڈیزاسٹرس، ایک تباہ کن چیز ہے۔ تو کل ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ حرکت آپ کی کس سمت میں ہے، کس جہت میں ہے۔ حرکت تو کون ہے جو حرکت نہیں کرے گا؟ تو حرکت تو ہونی ہے، لیکن حرکت کے لیے فریم، حرکت کے لیے جو راستہ ہے، سارا تو مسئلہ اس پہ ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا روشنی جو ہے، جو کہ ہدایت ہے، جو کہ راستہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ واضح کر دیتی ہے، تو دو لفظ جو ہے نا وہ بولے۔ یہ ایک پریفیس ہے بنیادی طور پہ، وہ یہ ہے کہ خاص مسلمان کی جو جان ہے وہ علم ہے، مسلمان کی جو جان ہے وہ علم ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ خاص اسلامی کی، مطلب فرض کر لیں کوئی ہندو مت کی کوئی تحریک ہے، اس نے جو ہے نا وہ خوب کوئی کام کرنا ہے، کوئی کرنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی علم کون سا ہے، بس وہ مطلب کچھ کریں گے، کوئی ایکٹیویٹی کریں گے، کچھ ایک دوسرے کو پکا کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، تو ان کے پاس ایک سالڈ سورس جو ہے جو ان کو بہت آگے تک کی پوری لائن دے دے، جس کو ہم اپنی لغت میں ہدایت کہتے ہیں، وہ سرے سے نہیں ہے۔ اچھا، باقی بھی جو ہیں، تو سید قطب نے نا ایک بہت خوبصورت جملہ بولا ہے، یہ غالباً اپنی مقومات الصور الاسلامی میں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی واحد قوم ہے ہم، پوری کی پوری ایک قوم، اور پورے کا پورا ایک سوشل فنومینا، ایک ایسی یونیک چیز ہے کہ ہم پوری قوم ایک کتاب کی نصوص سے برآمد ہوئی۔ ہماری پیدائش جو ہے، ہماری پیدائش دنیا میں ہوئی کیوں ہے، کیسے ہے؟ ظاہر ہے، مطلب وہ جو امریکہ ہے وہ ادھر کے قبیلے، ادھر کے وہ ادھر آ گئے تو ایک قوم بن گئی، امریکہ ایسے بن گیا، رشیا ایسے بن گیا، چائنا ایسے بن گیا۔ بھائی صاحب، ہماری تاریخ پیدائش یوں نہیں، ہم تھے ہی نہیں دنیا میں، ہم تھے ہی نہیں، پھر ہم آئے، قرآن نامی ایک کتاب کی نصوص سے پھوٹ پھوٹ کر جو ایک سوشل فنومینا بنا، اس کا نام امت اسلام۔ اچھا، ہم بہت یونیک ہیں،
بے حد یونیک ہے، مختلف ہے. ہمارا کوئی حوالہ ہی کوئی نہ کوئی جغرافی کا حوالہ ہے، اچھا نہ ہمارا کسی قوم کا یا نسل کا یا علاقوں کا یا آبا وغیرہ کا بالکل کوئی حوالہ نہیں. اچھا تو کیونکہ ہم بالکل سراسر پیدا ہی ایک کتاب کے ٹیکسٹ سے ہوئے ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. اچھا تو اس وجہ سے نا ہمارا وجود جو ہے نا، باقی امتوں کو چھوڑ دیں، باقی ملتیں، امتیں، قومیں، جماعتیں بنایا کریں وہ اپنا جو ہے نا یہ پاک سٹڈیز یا انڈین سٹڈیز یا پتہ نہیں کون سی سٹڈیز، مطلب وہ یہی کر سکتے ہیں. ہم اس سے بہت الحمدللہ عرفہ چیز ہیں، فخر نہیں ہے، بس شکر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک چیز دی. اچھا تو اس وجہ سے ہماری جو جان ہے نا کہ ساری کی ساری وہ اس چیز میں ہے کہ ہم اس علم کے سوتے سے دوبارہ جڑیں. اچھا وہ جیسے ہی آپ اس سورس سے کٹیں گے یا دور ہوں گے، یا حتیٰ کہ آپ کا رشتہ اس سے کمزور ہوگا، آپ بے جان ہو جائیں گے، چاہے پھر آپ کا جثہ جتنا بھی بڑا ہو. تو چھوٹا جثہ تو نہیں ہے نا عالم اسلام کا، ماشاء اللہ اتنا بڑا ہے، ختم ہونے میں نہیں آتا ہے، 3 بر اعظموں میں پھیلا ہے، مگر کس کام کا؟ یہ تو مٹھی بھر تھی تو دنیا کو پنجابی میں نا وقت ڈال دیا تھا، مٹھی بھر جماعت نے ہلا کر رکھ دیا تھا پورے جہان کو. اور آپ کو یہی وہ بات ہے کہ صحابہ کو اتنا تعجب ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تتداعى علیکم الامم کما یتداعى الاکلۃ علی قصعتها. ایک وقت آنے والا ہے کہ دنیا بھر کی قومیں تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لذیذ کھانے کے تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اچھا ظاہر ہے صحابہ کو ہونا تو ہے تعجب، کہنے کہ امن قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول ہم اتنے تھوڑے ہوں گے اس زمانے نہ بھائی یہ چکر ہی ہے، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہو گئے. صحابہ کا تعجب تو اور بڑھنا چاہیے نا. ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، مگر تم جو ہے نا ایسے ہوگے جیسے سیلاب کی سطح کے اوپر خس و خاشاک جو ہے نا وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب خس و خاشاک، تم خس و خاشاک ہو گئے. پھوس ایک شاید اس کا زیادہ مناسب لفظ جو ہے نا وہ پھوس ہے. پھوس بہت زیادہ ہوتا ہے، ہوتا کسی کام کا نہیں ہے. تو ہم کیونکہ ہر کسی کی پیدائش ایک خاص طریقے سے ہوئی ہے، اور جس طریقے سے اس کی پیدائش ہے اس کی ساری زندگی، قوت، صحت، سعادت، فلاح کا راز سارے کا سارا اسی کے اندر پڑا ہے. تو اور قومیں بالکل کریں گی تو وہ یہی کریں گی کہ نیشنلزم کو ہوا دے دیں گی، وہ جو ہے نا وہ کچھ جو اپنے قومی مطلب جذبوں کو ابھار لیں گی. اس کے لیے ان کا میڈیا کافی ہے، اس کے لیے ان کا ٹی وی شاید کافی ہے، اور اس سے ان کے اندر ایک جو ہے نا ایک قومی اسپرٹ جو ہے وہ آ جائے گی. ہمارا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، ہماری زندگی کا راز جو ہے نا اس لیے. اچھا تنظیمی جو ہے وہ اس دور کے اندر ایک اللہ کی بڑی نعمت تھی کہ کچھ بڑے بڑے سیٹ اپ جو ہیں امت کو ان کے فرائض یاد دلانے کے لیے اور ان فرائض کو پورا کروانے کے لیے کچھ سیٹ اپ جو ہے نا اللہ نے میسر کروا دیے. ہماری خلافت تھی پتہ نہیں گئی، خلافت کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہماری نا وہ علاقائی عمارتیں رہی ہیں. جیسے مسلم انڈیا میں ہماری ایک تکڑی عمارت تھی، خلافت تو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کا خاصا سارا شیرازہ جو ہے نا وہ جمع کر کے رہی ہے. صدیاں ہماری جیسی کیسی مطلب گزری. اچھا اسی طریقے سے وہ مطلب کسی اور علاقے میں کوئی اور سلطنت، وہ ادھر مرابطین تھے، کہیں پر معاہدین تھے، کہیں پر عثمانی تھے، کہیں پر جو ہے وہ مطلب ایوبی، کہیں پر سلجوقی. مطلب ہماری مقامی عمارتوں نے بھی ہمارا شیرازہ مجتمع کرنے اور ہمیں کچھ ہمارے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کروانے کے لیے ہمارے کچھ صدیاں جو ہے نا گزار دی. ہماری خلافت بھی چلی گئی، وہ تو ہمارا بہت اعلیٰ وہ تھا. خلافت کے بعد ہماری مقامی عمارتوں نے بھی ہمارا کچھ نہ کچھ وقت گزرا ہے. اچھا وہ جو امپیریلزم آیا، یہ یورپینز کی جو مطلب انویژنس ہوئیں، اب تو اس کے اندر ہماری وہ مقامی چھوٹی چھوٹی وہ ٹیپو سلطان، سراج الدولہ وغیرہ ٹائپ بھی مطلب ہمیں نہیں میسر آ سکے. ہم میں اچھا وہ بھی ہم سے چلی گئیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک بالکل کھلے آسمان تلے جا پڑے. اللہ کا شکر ہوا کہ کہتے ہیں یہ آخری چیز تھی کہ کچھ جماعتیں اور کچھ تنظیمیں امت کو میسر آئیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ
قافلہ نما صورت پیدا کرنے کی کوشش